اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو، او تفرضوا لہن، یا مقرر نہ کیا ہو ان کے لیے، فریضۃً کوئی مہر، ومتعوہن، اور ان پر خرچ کرو، علی الموسع، مالدار پر ہے، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر لازم ہے، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ خرچ ہے دستور کے موافق، حقاً علی المحسنین، لازم ہے نیکوکاروں پر۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق بیوی کو دی ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، چھونے سے پہلے، یا مہر مقرر کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ طلاق دینا ویسے بھی گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ مباح کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام یہی طلاق ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہوا کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا اور خلوت بھی نہیں ہوئی، بیوی کو چھوا بھی نہیں ہے اور طلاق دے دی ہے، تو اس صورت میں لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگرچہ طلاق دینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم مباح کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام یہی طلاق ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومتعوہن، اس کا عطف مقدر یعنی محذوف پر ہے، یعنی فطلقوہن ومتعوہن، تو ان کو طلاق دے دو اور ان کو نفع پہنچاؤ۔ نفع پہنچاؤ تو اس میں فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دینا چاہیے ایسی صورت میں، جب کہ اس کو خلوت سے پہلے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہو، تو کچھ نہ کچھ اسے دے دینا چاہیے تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکے۔ باقی وہ کتنا ہے تو اس صورت میں علماء فقہا فرماتے ہیں کہ 3 کپڑے، ایک کرتا، ایک اوڑھنی اور ایک چادر اس عورت کو دے دینی چاہیے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو متاع ہے، یہ جو نفع پہنچانا ہے عورت کو، تو اس صورت میں شوہر کے حال کا اعتبار ہے، اگر تو وہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس کی استطاعت کے مطابق اس پر لازم ہے کہ وہ عورت کو نفع دے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی مالی حیثیت کے مطابق اس پر لازم ہے کہ وہ عورت کو نفع پہنچائے۔ متاعا بالمعروف حقاً علی المحسنین، یہ جو نفع پہنچانا ہے دستور کے مطابق ہے، یعنی جو شریعت کے اندر مستحسن ہے اور اچھا سمجھا جاتا ہے اسی کے مطابق اس کو نفع پہنچائے، نہ یہ کہ حاکم کی زبردستی کے مطابق کہ حاکم جتنا فیصلہ کر دے وہی اس پر لازم ہو، بلکہ دستور کے مطابق جو شریعت میں مستحسن ہے اور اچھا سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے اس کو نفع پہنچائے، اور یہ بات نیکی کرنے والوں پر، محسنین پر لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم ان کو چھو، وقد فرضتم، حالانکہ تم نے مقرر کر لیا ہو، لہن، ان کے لیے، فریضۃً کوئی مہر، فنصف ما فرضتم، تو آدھا اس چیز کا جو تم نے مقرر کیا ہے، الا، مگر یہ کہ ان یعفون، وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص کہ بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، وان تعفو، اور یہ کہ اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، تو یہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے، ولا تنسوا، اور مت بھولو، الفضل بینکم، اپنے درمیان احسان کرنا، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور مت بھولو آپس میں باہم احسان کرنا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، مطلب یہ ہے کہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی اور مہر بھی مقرر ہو چکا تھا، تو اب آدھا مہر مرد کے ذمہ لازم ہوگا۔ ہاں، اگر عورت معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی کہ شوہر معاف کر دے تو پھر اور بات ہے۔ عورت کا معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ آدھا مہر بھی نہ لے اور کہے کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لیتی، اور شوہر کے معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ جتنا مہر مقرر ہوا تھا وہ دے دے،
یا سارا مہر وہ ادا کر چکا ہے تو آدھا مہر اس عورت سے واپس نہ لے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی اور مہر بھی مقرر ہو چکا تھا تو پھر اب آدھا مہر لازم ہوگا۔ ہاں یہ کہ عورت معاف کر دے یا شوہر معاف کر دے۔ عورت کے معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ آدھا مہر بھی یہ کہے کہ میں نہیں لیتی، اور شوہر کے معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ جو مہر مقرر ہو چکا تھا وہ سارا کا سارا دے دے، یا سارا ادا کر چکا ہے تو اب آدھا مہر اس سے واپس نہ لوٹائے۔ آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، شوہروں کو خطاب ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ تقویٰ کے قریب ہے، کہ سارا کا سارا مہر تم دے دو، اگرچہ تمہارے ذمے آدھا مہر ہی ہے لیکن تم سارا دے دو تو بہت اچھی بات ہے، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اب عورت کی طرف سے تو کوتاہی نہیں ہوئی ہے، تم نے خود ہی اس کو طلاق دے دی ہے خلوت سے پہلے، تو عورت کی طرف سے چونکہ کوئی کوتاہی نہیں ہے تو تم معاف کر دو، یعنی کہ پورا مہر دے دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اگر تم آدھا مہر اپنے آپ سے ٹلانے کے لیے خلوت سے پہلے اسے طلاق دیتے ہو تو یہ تقویٰ کے مناسب نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے آپ درمیان اپنے باہم ایک دوسرے پر احسان کرنا اور فضیلت جو ہے اس کو مت بھولو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔